آپ تمام طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے بہار بورڈ درجہ 7 کے اردو کے سبق نمبر 11 میں، جو کہ ہے مجاہد آزادی شہید اشفاق اللہ خان۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو بھی ہم حل کریں گے۔ تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اسے پڑھ لیجئے۔ بچوں، آج کا دن بہت اہم ہے، آپ جانتے ہیں کیوں؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک جانا، سچ کہا آپ نے۔ آج کے دن کی یہ اہمیت اس لیے ہے کہ آج 15 اگست ہے، جس کا جشن ہم سارے ہندوستانی ہر سال 15 اگست کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اسی تاریخ نے ہندوستانیوں کو آزادی کی خوشخبری سنائی تھی، جس کے لیے بے شمار وطن پرستوں نے انگنت مصیبتیں، اذیتیں اور پریشانیاں جھیلی تھیں، پے در پے زخموں کو برداشت کیا تھا، موت کی آندھیوں سے ٹکراتے ہوئے ہنستے ہنستے شہید ہو گئے تھے۔ کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہوئیں، کتنی بہنوں کے دل زخموں سے چور ہو گئے، کتنے بھائیوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے، کتنی سہاگنوں کی مانگیں اجڑ گئیں اور کتنے معصوموں کے سروں سے سایۂ عاطفت اٹھ گیا، لیکن جدوجہد آزادی کی تحریک متاثر نہ ہو سکی۔ انجام کار شہیدوں کا خون رنگ لایا۔ سرفروشی کی تمنا کے آگے بازوئے قاتل کا زور ٹھہر نہ سکا اور بے لوث قربانیوں کے طویل سفر کا نتیجہ 15 اگست 1947 عیسوی کو وطن عزیز کی آزادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ لیکن پیارے بچوں، 15 اگست 1947 عیسوی کو حاصل ہوئی ملک کی آزادی کے ذکر کے ساتھ شمع وطن کے لا تعداد پروانوں میں شامل ایک عظیم پروانے کے ان قابل احترام جذبات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو ان کے دو اہم خطوط میں درج ہیں۔ ایک خط وہ ہے جو ایک پیغام کی شکل برادران وطن کے نام میں ہے، جس کا ذکر اگلے سطروں میں ہوگا۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، نیتا جی سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، سردار پٹیل، بال گنگادھر تلک، بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل، حسرت موہانی، اشفاق اللہ خان وغیرہ جیسے وطن پر جان چھڑکنے والے مجاہدین کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کے سرفروشانہ کارناموں کی تفصیل فرداً فرداً پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہی جانشینوں میں ایک نام اشفاق اللہ خان کا بھی ہے، جو بہت ہی اہم ہے۔ آج سے قریب 108 سال پہلے 1 اکتوبر 1900 عیسوی کو شاہجہاں پور اتر پردیش کے محلہ ایمن زنی میں جناب شفیق اللہ خان کے گلشن میں ایک پھول کھلا، جس کا نام اشفاق اللہ خان رکھا گیا۔ اشفاق اللہ خان کی والدہ کا نام مظہر النساء تھا۔ 3 بھائی محمد صفی اللہ خان، محمد ریاست اللہ خان اور محمد شہنشاہ خان تھے، اور بہن پریوش بانو۔ وہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، اس لیے گھر میں انہیں پیار سے اچھو بھی کہا جاتا تھا۔ اشفاق اللہ خان نے طالب علمی کے زمانے میں ہی برطانوی حکومت کے خلاف وطن پرستانہ سرگرمیوں میں نمایاں طور پر حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ان سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے ایک انقلابی جماعت مہاتری ویدی سنستھان کی رکنیت حاصل کی۔ پیارے بچوں، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان نے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی کا تاج پہنا تھا، لیکن 1947 عیسوی سے ٹھیک 22 سال پہلے 1925 عیسوی میں اسی مہینے میں یعنی اگست کی 9 تاریخ کو، یہاں 19 لکھا ہے، 9 تاریخ کو کاکوری کیس
یعنی کہ ٹرین ڈکیتی کا واقعہ بھی ہوا تھا، جس میں دیگر کئی انقلابیوں کے ساتھ رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ انگریزی حکومت نے 19 دسمبر 1927 کو فیض آباد کی جیل میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دے کر اس 27 سالہ نوجوان انقلابی کی شمع زندگی کو بجھا ڈالا۔ پھانسی سے 4 دن قبل اشفاق اللہ خان نے 2 خط لکھے تھے، ایک خط اپنی والدہ محترمہ کے نام، دوسرا خط برادران وطن کے نام، ایک پیغام کی شکل میں۔ والدہ محترمہ کے نام جو خط تھا وہ یہ ہے: الزندان فیض آباد، پھانسی کی کوٹری، 15 دسمبر 1927۔ بوڑھی اور دکھیاری ماں کی خدمت میں اس کے مرنے والے بیٹے کا سلام پہنچے۔ میری پیاری ماں، میں بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ موت کو لبیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ اٹھیں کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کرے۔ ماں، بچپن کے بارے میں آپ ہی نے بتایا تھا کہ جو بھی آپ سے آپ کے خوبصورت بچے کی تعریف کرتا تو آپ ایک ہی جواب دیتی تھیں کہ خدا نے دیا ہے، اس کی امانت ہے اور میں تو امانت دار ہوں۔ امانت رکھنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی امانت لے لے۔ میری پیاری ماں، میری خطائیں معاف کرنا، خدا آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ کا شہید ہونے والا بیٹا اچھو۔ اور اب مشق کی شروعات ہے، پڑھیے اور سمجھیے۔ یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، اسے آپ بھی یاد کر لیں۔ خوشگوار کے معنی ہوتے ہیں بہت اچھا، بہت خوشی والا۔ جشن کے معنی تقریب، بے شمار یعنی کہ انگنت۔ جد و جہد، کوشش۔ سرفروشی یعنی کہ سر کٹانا۔ بازوئے قاتل کے مطلب ہوتے ہیں قتل کرنے والا ہاتھ۔ طویل یعنی کہ لمبا، بڑا۔ جانثار کے معنی ہوتے ہیں جان نچھاور کرنے والا، اور نمایاں کے مطلب ہوتے ہیں ظاہر۔ زندان کا مطلب قید خانہ۔ اور آگے ہے غور کرنے کی باتیں۔ اس سبق میں آپ نے شہید اشفاق اللہ خان کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ہمارے ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے آزاد کرانے میں نہ جانے کتنے مجاہدین نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ انہی میں شہید اشفاق اللہ خان بھی تھے۔ انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ اپنی ماں کو خط لکھ کر انہوں نے دلاسا دیا کہ میں خوشی کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس لیے اس ماں کو کوئی غم یا ملال نہیں ہونا چاہیے جس کا لاڈلا ملک کے کام آ رہا ہے۔ یہ سبق ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب ملک پر کوئی آفت آئے تو خود کو آگے بڑھ کر پیش کر دینا چاہیے۔ اور آگے مشق میں ہے درجہ ذیل سوالوں کے جواب ایک جملہ میں دیجیے۔ صرف ایک سنٹنس میں جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے 15 اگست کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ اسی تاریخ نے ہندوستانیوں کو آزادی کی خوشخبری سنائی تھی۔ سوال نمبر 2، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، یہ کس کا مصرع ہے؟ جواب: بسمل عظیم آبادی۔ اور تیسرا سوال ہے اشفاق اللہ خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: اشفاق اللہ خان 1 اکتوبر یعنی کہ 1 اکتوبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 1900 کو شاہجہاں پور، اتر پردیش کے محلہ ایمن زنی میں پیدا ہوئے۔ اور اگلا سوال ہے اشفاق اللہ خان کی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب: اشفاق اللہ خان کی ماں کا نام مظہر النساء تھا۔ سوال نمبر 5، اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کو کہاں سے خط لکھا؟ جواب: اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کو فیض آباد کی جیل سے خط لکھا۔
اور آگے چند سوالات اور ہیں، درجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال، یوم آزادی کے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے؟ جواب، یوم آزادی کے موقع پر ہم سبھی ہندوستانی پورے جوش و خروش کے ساتھ آزادی کا جشن مناتے ہیں اور وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے شہیدوں کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ شہیدوں لکھا ہے، شین ہا یا دال اور اس کے بعد واو اور نون غنہ، شہیدوں کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اشفاق اللہ خان طالب علمی کے زمانے میں کیسے تھے؟ جواب، اشفاق اللہ خان نے طالب علمی کے زمانے سے ہی برطانوی حکومت کے خلاف وطن پرستانہ سرگرمیوں میں نمایاں طور پر حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 3، کاکوری کیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، یہ تاریخی واقعہ 9 اگست 1925 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ اس دن کاکوری کے قریب سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی ٹرین میں سرکاری خزانے کو لوٹ لیا گیا تھا، جس میں دیگر انقلابیوں کے ساتھ رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس ٹرین میں جو ڈکیتی کا واقعہ ہوا تھا، اس کا مقصد مسافروں کو پریشان کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا سرکاری خزانے کو لوٹ لینا، یعنی کہ انگریزی حکومت کے جو خزانے تھے اس میں جا رہے تھے، اس کو لوٹنا تھا۔ اور چوتھا سوال جو کہ کافی اہم بھی ہے، اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کو خط میں کیا لکھا؟ جواب لکھیں گے، اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کو خط میں لکھا کہ میں بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ موت کو لبیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کرے۔ ماں، بچپن کے بارے میں آپ ہی نے بتایا تھا کہ جو بھی آپ سے آپ کے خوبصورت بچے کی تعریف کرتا تو آپ ایک ہی جواب دیتی تھیں کہ خدا نے دیا ہے، اس کی امانت ہے اور میں تو امانت دار ہوں۔ امانت رکھنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی امانت لے لے۔ میری پیاری ماں، میری خطائیں معاف کرنا، خدا آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ کا شہید ہونے والا بیٹا اچھو۔ اور مشق میں آگے ہے، دیے گئے غلط جملوں کو صحیح طور پر لکھیے۔ آج کے دن بہت خوشگوار ہے، یہاں پہ ہوگا آج کا دن بہت خوشگوار ہے۔ کتنے سہاگنوں کی مانگ اجڑ گیا، یہاں پہ ہوگا کتنی سہاگنوں کی مانگیں اجڑ گئیں۔ سرفروشی کا تمنا اب ہمارا دل میں ہے، یہاں پہ ہوگا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہماری ملک کو 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی ملا، یہاں پہ ہوگا ہمارے ملک کو 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی ملی۔ اس کے بعد ہے اشفاق اللہ خان کا ماں کا نام مظہر النساء تھا، یہاں پہ ہوگا اشفاق اللہ خان کی ماں کا نام مظہر النساء تھا۔ ان کو گھر والا پیار سے اچھو کہا کرتا تھا، یہاں پہ ہوگا ان کو گھر والے پیار سے اچھو کہا کرتے تھے۔ وہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھے، یہاں پہ ہوگا وہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہاں پہ ہم نے صحیح کر کے لکھ دیا ہے، آج کا دن بہت خوشگوار ہے، کتنی سہاگنوں کی مانگیں اجڑ گئیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، ہمارے ملک کو 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی ملی۔ اشفاق اللہ خان کی ماں کا نام مظہر النساء تھا، ان کو گھر والے پیار سے اچھو کہا کرتے تھے، وہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ تو اس طرح سے آپ نوٹ کر لیں۔ اور مشق میں آگے ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھے۔ یہاں پہ چند الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے موت، دن، آزادی، برداشت، زخم، تمنا، سفر، روپ، شکل، وطن، عظمت، پیغام، گلشن، جماعت اور خط۔ ان میں سے کون مذکر یعنی کہ میسکولین پولنگ ورڈ ہے اور کون مؤنث یعنی کہ فیمینن یعنی کہ
स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने दोनों का ग्रुप कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर लें। मुज़क्कर में आ जाएगा दिन, ज़ख़म, सफ़र, रूप, पैगाम और गुलशन। और वहीं मुअन्नस अल्फाज में आ जाएंगे मौत, आज़ादी, बर्दाश्त, तमन्ना, शक्ल, वतन, अज़मत। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। और मश्क के सबसे आखिर में है दर्जा झैल अल्फाज की ज़िद लिखे, यानी कि इसका विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, उल्टा लिखना है और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ था दिन, दिन का उल्टा हो जाएगा ज़िद, जो है वो होगा रात। और इसे जुमला इस तरह से हम बना सकते हैं, आज कौन सा दिन है। दूसरा है खुशगवार, इसका जो ज़िद होगा वो होगा नागवार। इससे एक जुमला हम इस तरह से बना सकते हैं, आज का मौसम बहुत ही खुशगवार है। आज़ादी की ज़िद होगी ग़ुलामी, हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली। मौत, इसका उल्टा होगा हयात, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। वालिदा, इसका ज़िद होगा वालिद, मेरी वालदा मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। उसके बाद है खूबसूरत, इसका ज़िद होगा बदसूरत, ये फूल बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद है ग़ुलामी, ग़ुलामी का जो ज़िद है वो है आज़ादी, हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। उसके बाद है अहम, अहम का होगा गैर ज़रूरी, इसका उल्टा होगा 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। रिहाई का उल्टा होगा क़ैद, आज उसकी रिहाई होगी। जवान का उल्टा होगा बूढ़ा, वह एक जवान आदमी था। और बच्चों इस तरह से ये जो सबक है यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया।